آج کل ہماری سپریم کورٹ میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جس طرح کی دیہاتوں میں تھڑوں کے اوپر بیٹھ کر نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ اس وقت آپ سندھ اور پنجاب کے علاقوں کا آپریشن کریں کہ یہاں پر کچے کے ڈاکوؤں کا اس وقت راج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رئیس طلحہ اور میں ہوں آپ سے مخاطب طلحہ لقمان۔ آج آپ کے علم میں ہوگا کہ کئی دنوں سے بلکہ مہینوں سے ہماری سپریم کورٹ میں ایک بہت اہم مسئلہ اٹھا ہوا ہے، مخصوص نشستوں والا۔ سپریم کورٹ جس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں گا کہ ہتھوڑا گروپ۔ اگر آپ نے مخصوص نشستوں والے کیس کی گفتگو سنی ہوگی تو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ اس طرح کی زبان، اس طرح کے مناظرے، اس طرح کے ٹوک شوک یہ دیہاتوں میں جو تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے دیہاتی لوگ رات کو بیٹھ کے کرتے ہیں، اس طرح کے آج کل ہمارے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ عام طور پر تو ہم نے آج تک یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی کیس جب جج کے سامنے جاتا تھا تو دونوں وکیل آ کر اپنے دلائل پیش کرتے تھے، پھر اس کے اوپر جرح ہوتی تھی، پھر جج اس کے اوپر فیصلہ سنا دیتا تھا۔ لیکن اس فیصلے میں آج کل ہماری عدالتوں میں کچھ اور ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وکیل کم بول رہے ہیں، زیادہ جج آپس میں ان کے مکالمے زیادہ ہو رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کوئی اس کی بات کاٹ رہا ہے، یعنی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے۔ سپریم کورٹ میں سارے تماشا لگانے میں جسٹس اطہر من اللہ آپ کو صدر فہرست نظر آئے گا، کیونکہ یہ تو عمران خان کی محبت میں گرا ہوا ہے، اس کو تو عمران خان کی محبت سے وقت ہی نہیں ملتا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب وہ تو ایک شریف سا آدمی ہے، اس نے حالانکہ سماعت کے درمیان اس کو ٹوکا بھی تھا اور اس کو شرمندگی بھی دوائی تھی کہ آپ جب عامر کی حکومت آتی ہے تو اس میں آپ وزارتیں لیتے ہیں، حالانکہ کے پی کے میں جب ایک عامر کی حکومت آئی تو اس لیے اس کی حکومت کا یہ وزیر بنا ہوا تھا۔ اس وقت نہ اسے آئین کا پتہ تھا، نہ قانون کا پتہ تھا، نہ ہی انصاف کا پتہ تھا۔ آج اسے آئین بھی پیارا ہو گیا، انصاف ہی اسے بہت زیادہ عزیز ہو گیا۔ اب یہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ جو مقصود نشستیں ہیں کسی طرح میں تحریک انصاف کو دلوا دوں تاکہ ان کی قومی اسمبلی میں طاقت قوت کچھ مضبوط ہو جائے۔ گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی چھتری کے نیچے جسٹس اطہر من اللہ بہت سارے ججوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لایا گیا اور ان کو بھرتی کر دیا گیا تاکہ وقت آنے پر پھر ہم ان سے اپنے مقاصد کے فیصلے لیں۔ ان ججوں کے بارے میں عمران خان نے بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کے ججوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہماری سپریم کورٹ میں ججز پارٹیوں کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ قوم کے، یعنی کہ کوئی بھی فیصلہ ہے تو ہم نے کسی ایک ذات کی بنا پہ یا قوم کی بنا پہ یا کسی سے محبت کی بنا پہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے انصاف کی بنا پر فیصلہ کرنا ہے۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کے ججز کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر تو کوئی نون لیگ کا جج بیٹھا ہوا ہے، کوئی تحریک انصاف کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر عدالتوں میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ 70 سالوں سے یہی پاکستان کی عدالتوں میں اندھا قانون چلا آ رہا ہے کہ جس کا ڈنڈا زیادہ مضبوط ہوتا ہے فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے قوم کا اتنا پیسہ لگانا اور اتنے دنوں سے آپ نے اسی ایک مسئلے کے اوپر تماشا لگایا ہوا ہے، روزانہ ایک نیا تماشا کھڑا کر دیتے ہیں، تو آپ نے بعد میں بھی یہ فیصلہ دینا ہے کہ جس طرف زیادہ ججز ہوگے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جنرل فیض اور باجوہ نے بہت سارے گندے ججز کی ایک نسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لا کے بھرتی کر دی ہے کہ آپ نے بعد میں بھی جا کے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ جس فیصلے کی طرف زیادہ جج ہے، نہ یہ دیکھنا کہ انصاف کیا ہے، آئین کیا، قانون کیا، سب چیزیں جائیں باہر میں، بس یہ دیکھنا ہے کہ جج کس طرف ہے، یہ نہ کوئی دلیل سننی ہے، نہ یہ دیکھنا کہ کون آدمی سچ کی طرف کھڑا کون جھوٹ کی طرف ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جج منافق جج کس طرف زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرف وہ زیادہ منافق جج کھڑے ہوں گے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیں۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ قوم کو اتنا پیسہ نہ لگائے، وقت اتنا ضائع نہ کرے اور سادہ الفاظ میں یہ کہہ دے کہ ہم نے یہ فیصلہ اس کے حق میں سنانا ہے، بات ختم ہوگی، اتنا ڈرامہ لگانے کا کیا۔ اس کے ساتھ مولانا فضل صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی تو وہ بھی بڑی ان کی ایک میں کہتا ہوں کہ کامیاب گزری، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے جو تحریک چلائی تھی میں ابھی آرام سے نہیں بیٹھا، تو میں اس سے پہلے میں ابھی اسلام آباد سے آیا ہوں، اس سے پہلے میں خیبر پختونخوا میں تھا، ابھی میں بلوچستان میں آیا ہوں، اور اس سے پہلے وہ پنجاب میں بھی آئے تھے۔ اور جب انہوں نے وہاں پر بلوچستان میں پریس کانفرنس کی تو ان کے ایک طرف جو کے پی کے سابقہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، موجودہ وہ این پی کے صدر بھی ہے، اور اس کے ساتھ عثمان لالہ کے بیٹے جو عثمان لالہ وہ جس کو بڑے ظالمانہ طریقے کے ساتھ حق پسند آدمی تھا جس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بھی آج تک ہماری ریاست ہمارے ادارے قاتل نہیں معلوم کر سکے، ان کے بھی بیٹے
ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور صحافیوں نے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے مولانا صاحب کے موقف کی تائید کی، اور ہر جواب انہوں نے مولانا صاحب کے حق میں دی۔ اور ان کی اس پریس کانفرنس نے ان لوگوں کے منہ پر بھی ایک بہت بڑا تماچا مارا جو کہتے تھے کہ مولانا صاحب کے پاس ابھی جرنیلوں کا نمائندہ محسن نقوی بھی آ گیا اور اس کے ساتھ شہباز شریف بھی آ گیا، تو مولانا صاحب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا، ابھی مولانا صاحب چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ وہاں پر بھی مولانا صاحب نے شہباز شریف کے اوپر بھی شدید تنقید کی، اور جرنیلوں کے اس سوچ کے اوپر بھی اس سے بھی انہوں نے شدید اختلاف کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کانفرنس کی تھی، نون لیگ کے خواجہ آصف نے کہا کہ مولانا صاحب اس طرح کے سیاسی بیان دے رہے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنے ووٹ بنانے کے لیے، تو اس کے جواب میں جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی رہنما ہیں حافظ احمد اللہ نے شدید ہے ان کے بیان پر رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف بتائیں ماضی میں مختلف ناموں سے قبائل میں آپریشن ہوئے تو دہشت گردی ختم ہوئی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بات چیت کی بجائے طاقت کے استعمال کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی ووٹ بینک رکھنے والی جماعت ہے، ان دونوں صوبوں میں آپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ آپریشن سندھ کے کچے کے ڈاکوں اور پنجابی طالبان کے خلاف کیوں نہیں ہوتے؟ یہ انہوں نے بہت ہی میں کہتا ہوں کہ وزنی بات کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کر رہے ہیں، اور کچھ ماہ قبل کچے کے ڈاکوں نے کس طرح ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی تھی، حالانکہ جو کچے کے ڈاکوں کے جوسے میں بہت سارا پنجابی آیا، تو نون لیگ نے یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے صوبے کے مفاد میں یا اپنے ووٹ بینک، کیونکہ نون لیگ کا سب سے زیادہ ووٹ بینک اس وقت صوبہ پنجاب میں ان کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے کسی اور کے لیے آپریشن کا آغاز، اگر وہ ان کے حق میں آپریشن کا آغاز کرواتے تو سب سے پہلے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کراتے۔ اس کچے کے معاملے میں ہماری فوج اور ہماری پولیس دونوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، یہ بہت ہی شرمندگی کی بات۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہے شہباز شریف جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پنجابی طالبان کو اپنے بھائی قرار دیا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کو اتنے بڑے فیصلے کا اختیار نہیں ہے کہ ایک ہمیشہ کی طرح دہشت گردی کے نام پر قبائل کو بے گھر کیا جائے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بجٹ کی رقم حرب کرنے اور ڈالر کمانے کے لیے عدم استحکام کے نام پر عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش کو قوم باندھ چکی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کو معلوم نہیں کہ احسان کی سہولت کار کون ہے۔ تو یہ حافظ احمد اللہ نے جو ان کے خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر رد عمل دیا، تو حافظ احمد اللہ صاحب کی ان دعووں میں بہت زیادہ وزن ہے، کہ میں سب سے زیادہ جو مجھے وزن نظر آیا کہ وہ سب سے پہلے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، لیکن ریاست اس طرف تو دیکھ نہیں رہی، بلکہ پھر مولانا صاحب کی وہی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ وہاں کے قدرتی وسائل کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے، اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کارروائیاں کر رہی ہے، یہ آپریشن کر رہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔